तेरी बात बन गई है, तेरी बात करते करते। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बच्चों, आज जो है ना छठे पारे का दूसरा रुकू ये हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप छठे पारे का आगाज़ जिस आयत से हो रहा है आप उसे देखिए। यसअलुका अहलुल किताब, यहीं से है ना। तो अहम मज़ामीन इस रुकू के चंद मैं बताने जा रहा हूँ कि इस रुकू के अंदर अल्लाह ताला ने क्या इरशाद फरमाया है, जो चंद अहम बातें हैं। पहली अहम बात जो इस रुकू में बयान होगी वो ये है कि अल्लाह ताला ने इस रुकू के अंदर अहले किताब किन्हें कहते हैं? यहूद और नसारा, यहूदी और ईसाई। अहले किताब के बारे में अल्लाह ताला ने इस रुकू में गुफ्तगू फरमाई है। इसके बारे में, अहले किताब के बारे में उनकी चंद ख़राबियों का ज़िक्र किया है और उनके कुछ अजीब व गरीब सवालात थे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने किए थे, उनका ज़िक्र है। वो सवाल क्या क्या थे? मिसाल के तौर पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आप आसमान से हमारे लिए कोई किताब लेकर आएँ। या दूसरी बात अल्लाह ने फरमाई है कि मूसा अलैहिस्सलाम से उन्होंने कहा कि आप हमें अल्लाह ताला सामने दिखा दें, आप हमें अल्लाह दिखाएं, अल्लाह कहाँ है, हम अल्लाह को देखना चाहते हैं, अल्लाह की ज़ात हमें सामने दिखाएं। या इसी तरह और इनका जुर्म क्या था कि इन्होंने बछड़े को खुदा बना लिया। मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पे गए थे, बछड़े को खुदा बना लिया। इसी तरह जब इन्होंने तौरात पर, जो कि किताब थी इनको अल्लाह की तरफ से अता हुई थी, जब उस पर अमल नहीं किया तो अल्लाह ताला ने कोहे तूर, पहाड़ जो है, इनके सरों पे ला के खड़ा कर दिया, पहाड़ इनके सरों पे आ गया। इसी तरह की चंद बातों का जिक्र है और चंद खराबियों का जिक्र है। एक बात तो ये है। दूसरा, इस रुकू के अंदर जो बात बयान हुई है वो ये बयान हुई है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में जो नसारा का एक नज़रिया था कि ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ा दिया गया था। सूली पर, आप जानते हैं ना, ये ईसाइयों का अकीदा है। ईसा अलैहिस्सलाम को फांसी हो गई थी और वो फांसी पे लग गए थे, जबकि अहादीस की रोशनी में कुरान करीम के मुताबिक ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फांसी पर नहीं लगाया गया था, बल्कि हमारा ईमान ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों पर ज़िंदा उठा लिया था अल्लाह ने। तो अल्लाह ताला ने इसकी वजाहत की है और उनका ये गलत नज़रिया उसकी वजाहत कर दिया कि ऐसा नहीं है। ईसा अलैहिस्सलाम को ना उन्होंने कत्ल किया और ना उनको सूली पर चढ़ाया, बल्कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने ज़िंदा आसमानों पर उठा लिया और वो क़यामत के दिन नज़दीक दोबारा तशरीफ़ लाएंगे। इसके अलावा इन आयात में ये भी ज़िक्र है कि ये जो यहूदी थे सूद खाते थे, लोगों का नाहक माल खाते थे और उनके हक़ गस्ब करते थे, ये गलत है, अल्लाह ने उसकी तरदीद की है। साथ ही साथ ये भी बताया है कि सब यहूदी ऐसे नहीं हैं, यहूदियों में कुछ अच्छे लोग भी हैं जो इल्म में पुख्ता हैं और वो अल्लाह पर और अल्लाह की किताबों पर और जितनी बातों पर ईमान लाना ज़रूरी है उन सब बातों पर ईमान लाते हैं, अल्लाह पर ईमान लाते हैं, नमाज कायम करते हैं, ज़कात देते हैं। तो ये वो लोग हैं जिनको अल्लाह ने फरमाया ये लोग सही हैं, जो सारे सही नेकी के काम कर रहे हैं, जो गलत नहीं हैं, जिनमें वो ख़राबियाँ नहीं पाई जाती जो यहूदियों में पाई जाती थी। तो वो फरमाया वो लोग ऐसे नहीं हैं, वो अच्छे लोग हैं, ठीक लोग हैं। इसके अलावा एक अहम बात और भी है जो बड़ा समझने वाली ज़रूरी है, वो ये है कि अल्लाह ताला ने बताया कि जो अहले किताब है ना, वो ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मौत से पहले पहले मुसलमान हो जाएंगे। क्या मतलब? अभी हमने क्या पढ़ा था कि ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों पर, तो इससे पता ही चला कि ईसा अलैहिस्सलाम ने वापस तशरीफ़ लाना है और मेरा आपका सबका ईमान है कि ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत से पहले दोबारा तशरीफ़ लाएंगे, वो दोबारा तशरीफ़ लाएंगे और ज़िंदगी गुजारेंगे। और कुरान करीम की आयत ये बताती है कि तब जब ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाएंगे तो फिर उनकी मौत से पहले पहले उस वक्त जितने भी अहले किताब होंगे
وہ سارے کے سارے کیا ہو جائیں گے؟ مسلمان ہو جائیں گے، ایمان لے آئیں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ چند باتیں ہیں، اس رکوع کا نچوڑ ہے۔ اگر ایک بار پھر دہراؤں میں تو ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کا ذکر کیا ہے، ان کے چند عجیب و غریب سوالات ان کا ذکر کیا ہے، ان کی کچھ خرابیوں کے بارے میں بتایا ہے کہ یہ خرابیاں ان میں تھیں۔ جب ترجمہ کریں گے تو مزید بیچ میں بتاؤں گا آپ کو۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ سب یہودی ایسے نہیں ہیں، اچھے بھی ہیں بیچ میں، جو نماز پڑھتے ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں وغیرہ، وہ کسی کا ناحق مال نہیں کھاتے، سود نہیں کھاتے۔ اور ایک اور بات کیا بتائی کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آسمانوں سے واپس تشریف لائیں گے، اتریں گے زمین پر، تو ان کی موت سے پہلے پہلے تمام اہل کتاب ان پر ایمان لے آئیں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ چند باتیں ہیں، تو وہ لمبا تو نہیں ہے۔ اب آپ کتاب میں دیکھیے، قرآن مجید کے اندر دیکھیے، یہاں سے ہم ذرا اس کا تھوڑا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، بہت زیادہ نہیں پڑھیں گے، تھوڑا پڑھیں گے کیونکہ یہ رکوع لمبا ہے، اس کو ہم ہاف کر لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألک اہل الکتاب، یسألک اہل الکتاب، یسألک آپ سے سوال کرتے ہیں، یہ آپ سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یسألک آپ سے سوال کرتے ہیں، اہل الکتاب اہل کتاب، ان یہ کہ تنزل علیہم آپ ان پر اتاریں، کتاباً کوئی کتاب، من السماء آسمان سے۔ جن بچوں نے سپارے کھولے ہوئے کتاب میں سپارے میں دیکھیں کہ آپ ان پر اتاریں کتاباً کتاب، من السماء آسمان سے۔ فقد سألوا، فقد تو یقیناً، سألوا وہ یہ سوال کر چکے ہیں، موسیٰ وہ سوال کر چکے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے، اکبر من ذالک اس سے بھی بڑے، اکبرہ کا معنی بڑے اور من ذالک کا معنی اس سے، یعنی یہ آپ کو کہتے ہیں کہ آسمان سے کتاب اتاریں، یہ موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بڑے بڑے سوال کر چکے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ دیکھیں، فقالوا تو انہوں نے کہا، ارینا آپ ہمیں دکھائیں، اللہ کی ذات، جہرتاً سامنے، جہرتاً کا معنی بالکل سامنے، یعنی آپ ہمیں اللہ کی ذات دکھائیں، ہم سامنے اس کو دیکھ لیں۔ فآخذتہم تو انہیں پکڑ لیا، الصاعقۃ بجلی نے، آسمانی بجلی نے ان کو پکڑ لیا، یعنی ان پر عذاب آیا نا، آسمانی بجلی ان کے اوپر گری، بظلمہم ان کے ظلم کی وجہ سے۔ ثم پھر کیا ہوا؟ ثم کا معنی ہوتا ہے پھر، ثم پھر اتخذوا انہوں نے بنا لیا، العجلہ بچھڑے کو، العجلہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بچھڑا، گائے کا جو بچہ ہوتا ہے۔ اچھا آیت کا ترجمہ کیا بول رہا ہے؟ ثم اتخذوا العجلہ، پھر انہوں نے بنا لیا بچھڑے کو، بھئی کیا بنا لیا تھا؟ خدا بنا لیا تھا، تو یہاں پہ خدا کا لفظ تو نہیں لکھا ہوا، تو یہ بریکٹ میں ہم اس کو کریں گے، پھر انہوں نے بچھڑے کو خدا بنا لیا، ویسے لفظی معنی یہ ہے ثم اتخذوا پھر انہوں نے بنا لیا بچھڑے کو، من بعد ما جاءتهم البینات، من بعد بعد میں، جاءتهم البینات کہ آ چکے تھے ان کے پاس واضح دلائل، جاءتهم ان کے پاس آ چکی تھی، البینات واضح نشانیاں، فعفونا تو ہم نے معاف کر دیا، تو ہم نے عن ذالک یہ سب، یہ جو انہوں نے جرم کیا تھا، انہوں نے توبہ کی نا بعد میں، بچڑے کو خدا بنایا تھا، توبہ کی، تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے انہیں وآتینا اور ہم نے دیا موسیٰ علیہ السلام کو، وآتینا اور ہم نے دیا، واؤ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اور، آتینا ہم نے دیا موسیٰ علیہ السلام کو، سلطاناً غلبہ، سلطاناً کا معنی مبینہ بالکل واضح، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بالکل واضح غلبہ دیا، یعنی جو یہود جو ان پہ اعتراض کر رہے تھے، سوال کر رہے تھے، ان کو تکلیف دے رہے تھے یا وہ عجیب و غریب باتیں کرتے تھے، ان باتوں کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کو کیا کیا؟ غلبہ دے دیا ہم نے۔ ورفعنا
اور ہم نے بلند کیا، ورفعنا ہم نے اٹھایا، ہم نے بلند کیا، فوقہم ان کے اوپر، فوقہم کا معنی ان کے اوپر، فوقہ کا معنی اوپر، ہم میں نے ان کے، ورفعنا فوقہم اور ہم نے اٹھایا ان کے اوپر، الطورا، آپ بتائیں کیا معنی ہوگا؟ کوہ طور پہاڑ کو، طور پہاڑ کو ہم نے ان کے سروں پر اٹھایا۔ پتہ کیا ہوا؟ پہاڑ ان کے سروں پر آ کے معلق ہو گیا، جیسے لٹک نہیں کوئی چیز جاتی، لٹکی بھی ہوتی ہے، ایسے ان کے سروں کے اوپر پہاڑ آ گیا۔ اللہ نے فرمایا بولو تورات پہ عمل کرو گے؟ اب جب پہاڑ کو اپنے سروں پہ دیکھا تو کہنے لگے جی جی کریں گے، ہم کریں گے۔ تو یوں پہاڑ ان کے سروں پہ لا کر اللہ نے ان سے کیا لیا؟ وعدہ لیا تھا۔ وَقُلْنَا اور ہم نے کہا لہم ان سے، ادخلوا البابا، ادخلوا داخل ہو جاؤ، البابا دروازے میں۔ باب کسے کہتے ہیں؟ آپ کی کتابوں کے شروع میں باب نمبر 1 باب نمبر 2 ہوتا ہے، تو وہ باب بھی تو اس چیپٹر میں اس سبق میں داخل ہونے کا کیا ہوتا ہے؟ دروازہ ہی تو ہوتا ہے۔ تو باب کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ امتنان، دروازہ۔ وقلنا اور ہم نے کہا لہم ان سے، ادخلوا البابا دروازے میں داخل ہو جاؤ، سجدن سجدہ کرتے ہوئے، کیا کرتے ہوئے؟ وقلنا اور ہم نے کہا لہم ان سے، لا تعدو تم حد سے تجاوز نہ کرو، لا تعدو تم حد سے تجاوز نہ کرو، فی السبت ہفتے کے دن۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اللہ نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تم وہ شہر میں داخل ہونا تھا نا، ایک شہر میں، اس شہر میں جب داخل ہونا ہے تو تم نے سجدہ کرتے ہوئے جانا ہے، جھک کر جانا ہے۔ انہوں نے اس کی نافرمانی کی اور سجدہ کرتے ہوئے نہیں گئے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ لا تعدوا فی السبت، ہفتے کے دن تم نے حد سے تجاوز نہیں کرنا۔ آپ کو پتہ یہودیوں کے ہاں عبادت کا دن کون سا ہے؟ ہفتے کا دن۔ یہودی جیسے ہم زیادہ عبادت کب کرتے ہیں؟ جمعے کو، ویسے تو ہمارا تو ہر وقت عبادت کا دن ہوتا ہے، لیکن جمعہ زیادہ مقدس ہے۔ تو یہودیوں کے ہاں مقدس کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا ہفتے کے دن تم نے حد سے تجاوز نہیں کرنا، یعنی ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی۔ یاد ہوگا، آپ نے سنا ہوگا کہ ہفتے والے دن تم نے مچھلی کا شکار نہیں کرنا، عبادت کرنی ہے۔ اگر مچھلی کا شکار کرو گے تو حد سے تجاوز کرو گے۔ تو فرمایا ہم نے ان سے کہا تھا لا تعدوا تم نے حد سے تجاوز نہیں کرنا، فی السبت ہفتے والے دن، وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ اور ہم نے لیا ان سے، وَأَخَذْنَا اور ہم نے لیا مِنْهُمْ ان سے، میثاقاً غلیظا، میثاقاً میں نے وعدہ، غلیظا پختہ، پختہ عہد، پختہ وعدہ ہم نے ان سے لیا تھا۔ اتنا کافی ہے، آج اتنا ہی کافی ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔